پختونخوا بھی گئے، کراچی بھی گئے، لاہور بھی گئے، اور وہاں پر بھی اسی طرح کھل کر بات ہوئی، پاکستان کے مسائل پر بات ہوئی اور ان کے حل کی بات ہوئی۔ ری امیجننگ پاکستان کوئی اقتدار کی کوشش نہیں ہے، کوئی کرسیوں کے اصول کی کوشش نہیں ہے، کوئی آپ کی جیب سے ووٹیں نکالنے کی کوشش نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ملک کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ہم اس نظام کا حصہ رہے ہیں، ہم اس نظام کو جانتے ہیں، ہم اس نظام کی ناکامی کو پہچانتے ہیں۔ آج اگر ہم بھی نظام کا حصہ بن جائیں، آنکھیں بند کر لیں، یہ بات محسوس نہ کریں کہ خرابی کتنی بڑھ چکی ہے، خطرات کتنے بڑھ چکے ہیں، اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہ ہوگی۔ پرسوں یا چند دن پہلے پاکستان کا بجٹ پیش ہوا۔ ہر ٹی وی اینکر، ہر ٹی وی میڈیا والا پوچھتا ہے جی آپ کی بجٹ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا جی نہ میں نے بجٹ دیکھا ہے نہ میں نے دیکھنا ہے۔ جس ملک کے اخراجات کا 55% حصہ، وفاق کے اخراجات کا 55% حصہ سود میں چلا جائے، وہاں پیچھے کیا بچے گا؟ یہ آپ اندازہ خود ہی کر لیں۔ اور میرے بھائی جو بھی سب یہاں کہہ رہے تھے کہ جو وفاق سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وفاق ہماری جو حصہ ہے، ہمارا حق اس نے مار لی ہے، وفاق کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، تو آپ کس سے مانگ رہے، کیا مانگ رہے؟ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وفاق جو ہے اس کی کل آمدن جو ہے وہ سود بھی نہیں ادا کر سکتی۔ آج سود کا ایک حصہ بھی اضافی قرضہ لے کر ہم ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم ڈیفنس کے اخراجات اضافی قرضہ لے کر ادا کر رہے ہیں۔ آج ملک کی ڈیولپمنٹ جو وفاق کرتا ہے پوری کی پوری قرضہ لے کر ادا کر رہے ہیں۔ جو ہم راشی ہو گئی ہے، ہم اضافی قرضہ لے کر ہم نے مزید قرضہ لے لیا، تو آپ اب وفاق سے کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دے دو۔ وفاق تو خود بیچارہ آج بے روزگار اور لاچار ہے، وہ خود کنگال ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذرا مسائل کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم اس لیے ری امیجننگ پاکستان کا مقصد یہی ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں، جس میں ہم سب رہے ہیں، ہم سب اس نظام کا حصہ ہیں، ہمیں ہمیشہ بڑا شوق رہتا ہے کہ ڈھونڈیں کہ کس آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ہم سب کو بڑا شوق ہے۔ ہر روز ٹی وی پر 100 پروگرام ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فلانا کر گیا تھا، فلانی حکومت کر گئی تھی، وہ آدمی کر گیا تھا۔ ہمیں بڑا شوق ہے ڈھونڈنے کا۔ تو اس میں سب حصے دار ہیں، کوئی حصے بار نہیں ہے۔ میں بھی حصے دار ہوں، مفتی اسماعیل صاحب بھی حصے دار ہیں، آپ بھی حصے دار ہیں۔ آپ اس لیے حصے دار ہیں کہ جب آپ کے پاس آپ کا ایم این اے ووٹ مانگنے آتا ہے اور 6 لینڈ کروزریں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، کیا آپ نے اسے پوچھا ہے کبھی کہ یہ لینڈ کروزر چلاتے کہاں سے ہو؟ اس کی پیٹرول کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ کوشش کی ہے؟ پارلیمنٹیرین اس ملک کا وہ واحد طبقہ ہے جن کی ٹیکس ریکارڈ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے، یعنی آپ اس کو نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے کتنا ٹیکس ادا کیا۔ نہ آپ کسی جج کا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کسی بیوروکریٹ کا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کسی جرنیل کا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ایم این اے ایم پی اے کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا ایم پی اے ووٹ مانگنے آتا ہے اور 12 کلاشنکوف والے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ان کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ آپ تو ٹیکس نہیں ادا کرتے۔ یہ سوال ہے جو آپ کو پوچھنے، یہی سوال ہمارے بھی ہیں کہ اگر ہم نے نظام کو نہ بدلا، ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے۔
آج نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے. آپ وفاق سے شکوہ کرتے ہیں. آپ کے صوبے کا سب سے بڑا انتظامی افسر وفاق کا افسر ہے. کبھی اس نے کہا کہ کیوں یہ افسر لگا ہوا ہے؟ میرا ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کیوں یہ افسر لگا ہوا ہے صوبے میں. آپ کے پولیس کا سربراہ صوبے کے اندر وفاق کا افسر ہے. آپ تحصیل میں گئے، وفاق کا افسر صوبے کا انچارج ہے، تحصیل کا انچارج ہے، ضلع کا انچارج ہے، ڈویژن کا انچارج ہے. خرابی تو وہ ہے. یہ انگریز کا نظام تھا، ہم نے دل سے لگایا ہے. جیسے ایک آمر نے ایک احتساب کا نظام بنا دیا، یہ نیب کا آرڈیننس جاری کر کے 6 ہفتے میں اس نے نیب کا آرڈیننس بنایا. آج 25 سال سے اس پورے ملک کے سیاستدان نیب کے قانون کو دل سے لگا کر بیٹھے ہیں. کسی نے پوچھا کہ نیب نے کتنا احتساب کیا، کس کا احتساب کیا؟ کسی نے پوچھا کبھی کہ 25 سال میں کسی کو تو پکڑا ہوگا نا؟ لیکن آج ملک مفلوج ہو گیا، کوئی افسر فیصلے نہیں کرتا. وفاقی سیکرٹری وزیر اعظم کے منہ پہ کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نیب میں نہیں جانا چاہتا. جب ملک کے فیصلے نہیں ہوں گے نظام کیسے چلے گا؟ ملک کیسے چلے گا؟ یہ باتیں ہم نے سوچی ہیں. میں تو اس سارے نظام کا نچوڑ حل آپ کے سامنے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آج اس ملک وفاقی حکومت کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ سود کی رقم بھی پوری ادا کر سکے. باقی جو مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، یہ 75 سال کے نظام کا نتیجہ ہے. اور پھر اگر ہم اس نظام کو دل سے لگائے رکھیں گے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہ ہوا. تو ری امیجننگ یہی بات. اب نظام جیسے بڑے آرام سے بیٹھے رہ سکتے ہیں، یقین کریں کوئی تکلیف نہیں ہے. اقتدار میں بھی حصہ ملتا ہے، ہر جگہ حصہ ملتا ہے. لیکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اس سفر کے آخر میں پہنچ گئے. آگے سڑک نہیں ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. اور مجھے سب سے بڑا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. مجھے وہ سوچ و فکر نظر نہیں آتی آج کے نظام کے اندر. چاہے وہ اس ملک کا سیاسی نظام ہو، سیاسی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہو، چاہے وہ جوڈیشل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ بزنس لیڈرشپ ہو، کہ ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے وہ فکر کسی کو نہیں ہے. بوجھ تو آپ نے برداشت کرنا ہے. میں نے جب آپ کو کہا کہ آپ کے ایم این اے ایم پی اے سے سوال کرے تو مقصد یہ تھا کہ جب وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا ٹیکس کا حصہ آپ ادا کرتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. جس دن ہمارے اندر یہ سوچ آ گئی کہ ہم اپنے نمائندوں سے پوچھ سکیں کہ بھائی یہ گاڑیوں کا خرچہ تو میں برداشت کر رہا ہوں، ایم پی اے سے پوچھیں گے یہ جو کلاشنکوف والے ان کی تنخواہ تو میں دے رہا ہوں، اس دن جا کر نظام ٹھیک ہونا شروع ہوگا. تو آج آپ جب تک یکسر سوچ کو نہیں بدلیں گے، فکر کو نہیں بدلیں گے، اس نظام کو نہیں بدلیں گے، کوئی حل نہیں ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ جاگیں، سوچیں. ہمارا کام ہے سوچ اور حقیقت کے درمیان پل باندھنا. یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے. آپ کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن ایک حقیقت بھی ہے. میرا کام ہے ان کو جوڑنا، اس سے حل نکالنا. اور جب میں یہ دیکھوں کہ نظام کے اندر یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں 35 سال مجھے اس کام میں ہو گئے. آج پورے پارٹیاں آپ لے لیں، آپ 10 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو حقیقی معنی میں ملک چلانے کے قابل ہو. نظام میں صلاحیت ہی نہیں رہی. اس کی لمبی کہانی ہے کس نے کیا کیا. میں نے کہا ہم یہ سارا دن ڈھونڈتے رہے، ایک دوسرے پہ الزام ہی لگے گا. لیکن جس ملک کی آدھی سینٹ پیسے دے کر وہاں پر آئی ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو دے دیں مالی اختیارات، ضرور دے دیں، وہ آپ سے پیسے لے کر اپروو کیا کریں گے. تو
یہ باتیں بڑی آسان ہیں، حل ذرا مشکل ہے. اگر ہم حل کا نہیں سوچیں گے تو یہ یکسر جو آپ کو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کو آپ نے بدلنا ہے. یہاں پر میرے بھائی اکثر ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے صوبوں کی بات کی ہے، دوسرے ملکوں کے تجربے سے بات کی ہے، لیکن صوبے عوام کی رائے کے بغیر نہیں بن سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ صوبے نہیں بنا سکتے، آپ اختیارات ڈیوالو کر دیں. 75 سال نے ایک سبق دیا کہ کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد کے اسکول اور کالج نہیں چل سکتے، کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد کے ہسپتال نہیں چل سکتے، گھوٹکی کے BHU نہیں چل سکتے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر نیشنل پولیس سروس ہو. یہ نفی ہے آپ کے پارلیمانی نظام کی، یہ نفی ہے صوبوں کے اختیارات کی. کسی نے بات کی ہے؟ ہر تحصیل میں وفاق کا افسر لگا ہوا ہے. 2 سال کام کرے گا، 1 سال کرے گا، گھر چلا جائے گا. آج کل تو اوسطاً جو عمر ہوتی ہے افسر کی وہ 5-6 مہینے ہوتی ہے. ہمیں ذرا ان سب باتوں کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ نظام اب اس قابل نہیں رہا کہ اس ملک کے مسائل کا حل کر سکے، عوام کو فلاح دے سکے. آپ صوبوں کی میں بات کر رہا تھا، یہ بات ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیوالو کر دیں. لیکن جو میرے بھائی نیشنلسٹ بات کرتے ہیں، پھر آپ کی پنجاب سے جان نہیں چھوٹے گی. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ نئے صوبے بنے تو پنجاب بھی ٹوٹ جائے گا، ورنہ پنجاب قائم رہے گا. آج میں مری کا رہنے والا ہوں. لاہور میں بیٹھ کر میرا کچھ نہیں چلتا، نہ اسکول چلتے ہیں، نہ ہسپتال چلتے ہیں، نہ پولیس چلتی ہے، نہ انتظامیہ چلتی ہے. ممکن نہیں ہے. 12 کروڑ 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہے. دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں، میں خیال دنیا کے 80% ممالک اس سے چھوٹے ہیں. تو ذرا سوچنا پڑے گا. آپ نے CCI کی بات کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے CCI کی میٹنگیں کی، اس میں وفاق کا قصور نہیں تھا، یقین کریں. میں نے کہا لے لیں یہ گیس اور بجلی، آج بھی کہتا ہوں لے لیں گیس اور بجلی صوبے، نہیں لیں گے. اس لیے حقیقت بڑی فرق ہوتی ہے. بالکل ملنے چاہیے، دینے چاہیے. ہم نے صوبوں کو وسائل دے دیے، ذمہ داری نہیں دی. آج صوبے میں افسر کی تنخواہ وفاق سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہے. صرف میں سندھ کی بات نہیں کرتا، ہر صوبے کا یہی حال ہے. پھر میں گزارش کر دوں، صوبے میں افسر کی تنخواہ وفاق سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہے. کوئی افسر وفاق میں نہیں آتا جب تک اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. جب 22 گریڈ کا ہو جاتا ہے تو تشریف لے آتا ہے، کیونکہ تنخواہ کی بات ہے، وہ بھی انسان ہے، گزارا انہوں نے بھی کرنا ہے. ہم سب کرپشن کی بڑی شوق سے بات کرتے ہیں، نظام کے کرپشن کی بات کوئی کرتا ہے؟ آپ سندھ کے رہنے والے ہیں، کیا کمیشن ہے CNW ڈپارٹمنٹ میں؟ آپ سب نہیں جانتے. آپ کے دوست ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ کے رشتے دار ٹھیکیدار نہیں ہیں. پھر میں نے آٹے کی بات کر دی کہ جناب جو وزیر صاحب نے آٹا بانٹا 84 ارب روپیہ نیک نیتی سے دیا. میں کہا جی 20 ارب اس میں سے کھایا گیا. وہ سب کہہ لیے اس نے ہم نے الزام لگا دی. میں کہا جی میں آپ پہ الزام نہیں لگایا. 30% سے زیادہ پنجاب کے محکمہ خوراک میں کرپشن ہے. تو 30% 84 کا جائے وہ 25 ارب بنتا ہے. میں نے تو 20 ارب بتایا. ایک صاحب نے کہا جی مجھ سے معافی مانگنے میں بالکل میں تیار ہوں. آپ صرف ایک جملہ کہہ دیں کہ پنجاب کے خوراک کے نظام میں کرپشن نہیں ہے، میں معافی مانگ لوں گا. یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہے. ہمارے سامنے ملک لوٹا جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے. یہ نظام کچھ نہیں بولے گا. ہم نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کریں گے. اور آج بدنصیبی یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے، یا رہی تھی یا آج موجود ہے. کیا انہوں نے مسائل حل کر دیے؟
کیا کل الیکشن ہوگا تو باہر سے فرشتے آ کے یہاں منتخب ہوں گے جو کل مسائل حل کر دیں گے؟ یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ آج آپ کو الیکشن کوئی حل نہیں دے گا۔ آج سیاسی جماعت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے اقتدار ہو، دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ایک نعرہ ہمارے پاس ہوتا ہے، میں خود الیکشن لڑتا ہوں، میں سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں۔ ہم نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، ہم نے نظام کی خرابی کی بات کی، ہم کہتے ہیں ہمیں اقتدار دو، دیکھو کیا کون سے یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی۔ اس طرح معاملہ نہیں چلے گا۔ وہ ایک وقت تھا، چل گیا، اور یہ بتدریج نظام خراب ہوتا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم نے درستگی نہیں کی۔ آج وہ نظام کی خرابی اس نہج پہ پہنچی ہے کہ آپ کا پورا ملک خطرے میں ہے، اس ملک کے 24 کروڑ عوام خطرے میں، لیکن ہم پھر بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم آج کی اتنی تکلیف میں ہیں۔ جو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، آج مجھے کوئی آدمی ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ ایک فورم ہے، نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، نہ کسی کی تنقید کرتے ہیں، نہ آپ سے ووٹیں مانگتے ہیں، نہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس نظام کو، ہم اس کا حصہ ہیں، آج سے نہیں ہے، 35 سال سے ہیں، اور ہمیں عوام سے امید ہے، نظام سے امید نہیں ہے۔ لیڈرشپ سے امید اٹھتی جا رہی ہے۔ آج یہ سوال ہے پاکستان کے، آج ہم اپنی لیڈرشپ کے منہ سے وہ الفاظ سننا چاہتے ہیں نظام کی تبدیلی کے، اس کے ڈھانچے کے، اس کے طریقے کے، اس کے راستے کے۔ یہ مقصد تھا آپ کے سامنے آنے کا۔ بہت سی جگہ ہم گئے ہیں، میں تفصیل سے بات کر سکتا ہوں۔ ہمارا کام نہیں ہے، صرف ہمارا کام نہیں ہے، سب اس میں شامل ہو۔ آج بات کریں کہ ہم نے ملک کے نظام کو یکسر بدلنا ہے۔ ہم ڈیم کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی پہلی واٹر پالیسی متفقہ طور پر بنی ہماری حکومت میں، پچھلی حکومت میں، متفقہ طور پر جب وہ پاس ہوئی اس وقت میں وزیر اعظم تھا۔ آخری وقت پر ہمیں اس پالیسی سے ڈیم کا لفظ نکالنا پڑا اور واٹر ریزروائر کا لفظ ڈالا۔ یہ جو ڈیم بنے گا، صوبے بنیں گے، یہ آپ سب کی متفقہ رائے سے بنے گی، عوام کی رائے سے بن سکتے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتے۔ آئینی ترمیم چاہیے ہوتی ہے، آپ کی کنسنٹ کے بغیر نہیں بنیں گے۔ لیکن آپ کا بھی کام ہے کہ آبجیکٹیولی سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ ملک میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی خرابی وہ ہوتی ہے جو ہم نے فیصلے نہیں کیے ہوتے، اور بعد میں سب پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلے نہیں کیے تھے تو آج یہاں پر پہنچے۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، ان فیصلوں کے بارے میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ تم نے فیصلے کیوں نہیں کیے تھے۔ آج سب سے آسان کام ہے فیصلے نہ کرنا۔ جس ملک میں راستہ فیصلے نہ کرنے کا رہ جائے وہ ملک آگے نہیں چلتا۔ اس لیے آج ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، یہ وہ ڈائیلاگ ہے۔ آج یہاں ہر جماعت، ہر شخص نے بات کی ہے، ہم نے کسی کو نہیں کہا تم کیوں بات کرتے ہو، نہیں کرتے، ہر شخص نے رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ باتیں پارلیمان میں ہونی چاہیے، یہ اسمبلی میں ہونی چاہیے، لیکن وہاں تو آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے، سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے۔ ہمارے جیسے ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں گزر جاتے ہیں۔ کسی نے پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جب سے یہ آئین بنا ہے 50 سال ہو گئے، 73 کا آئین، اور یہ بہت اچھا آئین ہے۔ یقین کریں، میں نے دنیا کے چانڈیوں صاحب جو ہیں وہ آئین اسے زیادہ پڑھتے ہوں گے، اتنا مفصل آئین شاید ہی کسی ملک میں ہو۔ لیکن اس کے تحت جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیں، کہ کسی نے پی ایچ ڈی کرنی ہو تو اس کا مطالعہ کرے کہ کتنے قانون بنے ہیں عوام کی فلاح کے لیے اور کتنے قانون بنے ہیں حکمرانی کو آسان کرنے کے لیے۔ عوام تو حکمرانی کے کتنے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں
کہ 99% قوانین جو ہیں وہ حکومت اپنے سہولت کے لیے بناتی ہے، وہاں عوام کی بات نہیں ہوتی، عوام کی تکلیف کی بات نہیں ہوتی. اس پر ہم نے کبھی بات کی ہے؟ سب جماعتیں اس میں حصہ دار ہیں، ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے. آج یہ جماعت یہ کہ جی مجھے حصہ نہیں ملا، مجھے موقع نہیں ملا، سب کو مل چکا ہے. تو آج ذرا اس بات کو سوچیں. ہمارا کام تھا ان کو جگانا، راستہ دکھانا، ورنہ کل عوام خود راستہ بنائیں گے. میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک میں الیکشن بھی مسائل کا حل نہ رہے، ہر ملک میں آخری حل الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کرا دو، ایک نئی سوچ کے ساتھ نئی حکومت آ جائے گی. آج تو سب اقتدار میں ہے، کل کون آئے گا جو مسائل کو حل کرے گا؟ یہ سوال ہیں جو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. ہر جگہ گئے ہیں، ہر جگہ جائیں گے. مقصد اقتدار نہیں ہے، مقصد کرسیاں نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے کیسے چلے گا. ہم سب ام الوطن ہیں. میں کسی پہ غداری کا، نالائکی کا تانا لگانے کے قابل میں کم از کم نہیں ہوں. جتنے وہ ام الوطن ہیں شاید میں 1-8% کم ہی ہوں، تو جتنے وہ لائق ہیں میں ان سے کم ہوں گا. لیکن ہم سننا چاہتے ہیں یہ باتیں، ہم یہ سوچ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے اندر، وہ نظر نہیں آتی. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں. باتیں یہاں سارا دن آدمی کر سکتے ہیں، سیاستدان کو مائک دے دیں چھوٹتا ہی نہیں ہے. سارا دن مجھے چاڑیہ صاحب کو مائک دیں، انشاءاللہ پورا دن آپ کو لیکچر دیں گے. تو آپ کا بہت مشکور ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہم نے آپ کی باتیں سنی ہے. یقین کریں ہمیں خود آج یہ احساس ہوتا ہے کہ 75 سال کے بعد بھی جو بنیادی ایک فکر ہے، سوچ ہے، اس کو بھی ہم اس کا ازالہ بھی نہیں کر سکے. کہ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ سندھ کو حقوق نہیں مل رہے، سندھ تکلیف میں ہے، تو یہ سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، آج کیا مسائل صوبے کے پاس ہیں، کیا وفاق کے پاس ہے. لمبی کہانی ہے. لیکن اگر ہم یہ بھی لوگوں کا اس سوچ کا مداوع نہ کر سکیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہ کر سکیں، ان سے ڈائیلاگ نہ کر سکیں، تو پھر یہ تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے. تو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. جی کر لیں جلدی سے. پاکستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس سے مجھے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کیا کردار، کیا رول کیا ہوگا اس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول آئین میں ڈیفائنڈ ہے، وہی ہوگا. میرا کوئی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. کیا ہوا سر؟ میرے بھائی بیکار ہے، یہ باتیں ہم نے کرنی ہے تو پھر بیٹھ جائیں سارا ایک ڈیبیٹ کر لیں. جی یہ ایک ڈائلاگ ہے. میں یہ پارٹی کی بات نہیں ہے، ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے. سوچ اور فکر میرا حق ہے. میں چیریٹی یہ ہوم کی بات نہیں، یہ سب کی بات ہے. پوری تمام پولیٹیکل پارٹی ابھی بھی بلال بھٹو صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک جمہوری حکومتیں مضبوط نہیں ہوں گی اس وقت تک فوج کے اقتدار نہیں رہے گا. یہ بہت اچھی سوچ ہے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. آپ کی کیا رہا ہے سر؟